السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 48، فصل نمبر 2، فن ثالث کی فصل نمبر 2۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی کائنات الجو، اما السحاب والمطر وما يتعلق بهما فالسبب الأكثر في ذلك تكاثف أجزاء البخار الصاعد، لأن ما يجاور الماء من الهواء يستفيد كيفية البرد من الماء، ثم الطبقة التي ينقطع عنها تأثير شعاع الشمس تبقى باردة، فإذا بلغ البخار في صعوده إليها تكاثف بواسطة البرد، فإن لم يكن البرد قويا اجتمع ذلك وتقاطر، فالمجتمع هو السحاب والمتقاطر هو المطر، وإن كان البرد قويا فإما أن يصل البرد إلى أجزاء السحاب قبل اجتماعها أو لا يصل، فإن وصل قبل اجتماعها ينزل السحاب ثلجا، وإن لم يصل ينزل بردا، وأما إذا لم يصل إلى الطبقة الباردة فإن كان كثيرا فقد ينعقد سحابا ماطرا وقد لا ينعقد ويسمى ضبابا، وإن كان قليلا فإذا ضربه البرد فإن لم ينجمد فهو الطل، وإن انجمد فهو الصقيع۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ عبارت سنی، آئیے اب مطلب سمجھتے ہیں۔ فصل فی کائنات الجو، یہ فصل ہے کائنات الجو کے بیان میں۔ جو کا مطلب ہوتا ہے فضا۔ کائنات جب مزاج سے خالی ہوتے ہیں، آسمان اور زمین۔ کائنات جب کیا ہیں؟ تو یاد رہے، کائنات جب سے مراد وہ مرکبات ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان عناصر سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر، جو ایک جس کو ہم فضا اپنے اردو زبان میں بولتے ہیں، تو اس فضا کے اندر جو مرکبات ہیں، جو عناصر سے پیدا ہوتے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، ان کے لیے کوئی مزاج نہیں ہوتا ہے۔ انہیں آثار علویہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مرکبات بھاپ اور دھواں سے بنتے ہیں۔ بھاپ اور دھواں حرارت سے وجود میں آتے ہیں، کیونکہ اگر پانی کو اگر آگ سے جلایا جائے، اور اب پانی کو کسی ڈیگچی یا کسی چیز میں بھی، مطلب اگر پانی کو اگر گرم کیا جائے یا گرم ہو جائے پانی کسی چیز سے، تو اس سے بھاپ اٹھتی ہے۔ بات سمجھائی؟ تو بھاپ اور دھواں دونوں حرارت سے وجود میں آتے ہیں، اس لیے کہ جب حرارت تری میں اثر کرتی ہے تو اس سے ہوا اور پانی کے اجزاء اوپر کو اٹھتے ہیں۔ کسی بھی تر چیز کے اندر حرارت اگر اثر کرے گی تو اس تر چیز سے پانی کے اجزاء اوپر کو اٹھتے ہیں اور ہوا کے اجزاء اوپر کو اٹھتے ہیں۔ تو ہوا اور پانی کے اجزاء جو اوپر کے لیے اٹھ کر جاتے ہیں، انہیں کو بخار کہتے ہیں، اسی کو بھاپ کہتے ہیں۔ تو بھاپ بچوں، وہ ہوا اور پانی کے اجزاء ہوتے ہیں۔ بھاپ جب اوپر جاتی ہے تو اس کا اوپر اٹھنا دشوار ہوتا ہے، وہ بھاری ہوتی ہے، ثقیل ہوتی ہے۔ اور جو آگ اور زمین کے اجزاء اوپر کو اٹھتے ہیں، اگر کسی آگ جلائی جائے یا آگ ہو، تو زمین کے اجزاء، مٹی کے اجزاء اور آگ کے اجزاء بھی اوپر کے لیے جاتے ہیں۔ ان اجزاء کو دھواں کہا جاتا ہے۔
اور آگ اور مٹی کے اجزاء کا اوپر کے لیے جانا، یعنی دھواں کا اوپر کے لیے جانا، یہ آسان ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ تو صاحب کتاب اس فصل کے اندر انہی مرکبات جو عناصر سے پیدا ہوتے ہیں آسمان و زمین کے بیچ، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اب کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ بہت ساری چیزیں۔ بادل ہے، بارش ہے، تو بادل ہے، بارش ہے، اولا ہے، برف ہے، شبنم ہے، کوہرا ہے، پالا ہے، بجلی ہے، کڑک ہے، کتنی ساری چیزیں اس فصل کے اندر۔ یہ چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ہوتی تو سب بھاپ اور دھواں سے ہی ہیں۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا جو عناصر ہیں، انہی سے جو دھواں اور بھاپ اٹھ کر اوپر جاتی ہے، انہی سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان کا سبب اکثری ہے کیا؟ زیادہ تر یہ پیدا ہوتی کیسے ہیں، ان کا سبب کیا ہے، وہ سبب صاحب کتاب بتائیں گے۔ لیکن یاد رہے، اہل شرع کے نزدیک سبب حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ ظاہری سبب اللہ رب العزت جس چیز کو چاہے بنا دے، وہ اس کی مرضی۔ لیکن ہمارے نزدیک سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز پر اللہ رب العزت نے فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے۔ اب وہ اس کا فضل ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے بارش کو پیدا فرما دے، کسی طریقے سے برف کو پیدا فرما دے، لیکن سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ سبب ظاہری میں یہ جو مصنف بیان کر رہے ہیں، یہ سبب ظاہری ہے، اور سبب ظاہری کو بیان کرنا یہ شرع کے مخالف نہیں ہوگا، کیونکہ بظاہر یہ سبب ہے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب، فصل فی کائنات الجب، یہ فصل ہے جب یعنی فضا کی کائنات کے بیان میں۔ اما السحاب، رہا بادل، والمطر اور بارش، وما یتعلق بہما اور بادل اور بارش سے جو متعلق ہیں، کیا متعلق ہیں؟ جیسے برف ہے، اولا ہے، پالا ہے، شبنم ہے، وغیرہ۔ یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں فالسبب الاکثری، تو اس سلسلے میں ان فی ذالکا، تو ان کے سلسلے میں سبب اکثری کیا ہے؟ تکاسف اجزاء البخار الصاعد، اوپر چڑھنے والی بھاپ کے اجزاء کا گاڑھا پڑ جانا ہے۔ یعنی یہ نیچے سے جو بھاپ اوپر کے لیے جاتی ہے، پانی اور ہوا کے اجزاء آپس میں مل کر جو اوپر کے لیے چڑھ کر جاتے ہیں، تو اوپر چڑھ کے جانے میں یہ بھاپ جب پہنچتی ہے تو یہ اوپر جا کر گاڑھی پڑ جاتی ہے۔ گاڑھی پڑ جانے کی بنا پر کبھی بادل بن جاتی ہے، کبھی بارش بن جاتی ہے، کبھی اولا، کبھی برف وغیرہ۔ تو ان کا سبب اکثری کیا ہے؟ وہ بھاپ پہ جو اوپر چڑھ کے جا رہی ہے بھاپ، اس کے اجزاء کا گاڑھا پڑ جانا، یہ سبب اکثری صاحب کتاب کہہ رہے ہیں۔ سبب اکثری سے اس لیے مقید کیا کہ جب کبھی یہ چیزیں ہوا کے تکاسب سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی کبھی کبھی یہ چیزیں ہوا کے تکاسب سے بھی پیدا ہوتی ہیں، یعنی ہوا گاڑی پڑ جاتی ہے تب بھی بادل ہو جاتا ہے، بارش ہونے لگتی ہے۔ تو کبھی کبھی ہوا کے تکاسب اور ہوا کے گاڑے پڑنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ہوا کے تکاسب سے ہے، لیکن اکثر وہ بھاپ کے اجزاء کے تکاسف اور گاڑے پڑنے سے ہے۔ ہوا وہ بخار یعنی بھاپ کے اجزاء گاڑے کیسے پڑتے ہیں اس کو بتا رہے ہیں۔ لأن ما يجاور الماء من الهواء يستفيد كيفية البرد۔ اس کی تفصیل بچوں یہ ہے کہ فلک کے نیچے، آسمان کے نیچے سب سے پہلے کرۂ نار ہے،
ذہن میں رہے، تمہید کے طور پر یہ باتیں ذہن میں رہیں کہ آسمان سے پہلے نیچے سب سے پہلے کیا ہے؟ کرۂ نار، آگ کا کرہ ہے، جیسے ہمارا کرۂ ارض ہے اسی طریقے سے ایک کرۂ نار ہے۔ انہی کو انگلش میں پلانیٹس بولتے ہیں بچوں، یعنی ایک پلانیٹ ایسا ہے جس میں آگ ہی آگ ہے، تپتا رہتا ہے بالکل، اسی کو ہم اردو میں کرۂ نار کہہ رہے ہیں۔ تو آسمان کے نیچے سب سے پہلے ایک کرۂ نار ہے، اس کے نیچے ایک کرۂ ہوا ہے، یعنی ہوا، کرۂ ہوا ہے، یعنی اس میں ہوا ہوتی ہے۔ اس کرۂ ہوا سے کے نیچے کرۂ ماء ہے، یعنی پانی کا کرہ۔ پھر اس کرۂ ماء کے بعد میں اب کرۂ ارض ہوتا ہے، جس پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ کرۂ ارض ہے۔ تو کرۂ ہوا کرۂ ماء کے اوپر ہے، کرۂ نار کے پاس ہے کرۂ ہوا، یعنی کرۂ ہوا کرۂ ماء، ایک طرف سے کرۂ ماء کے قریب ہے اور ایک طرف سے کرۂ نار کے قریب ہے، یہ ذہن میں رہے۔ پھر کرۂ ہوا میں ہوا کے 4 طبقے ہیں، اس کے اوپر کے دونوں طبقے کرۂ نار سے قریب ہوتے ہیں۔ جب وہ کرۂ نار سے قریب ہوتے ہیں تو کرۂ نار سے قریب ہونے کی وجہ سے گرم رہتے ہیں۔ ان میں پہلے طبقے میں کچھ ستارے پیدا ہوتے ہیں جو بہت گرم ہوتے ہیں، اور دوسرے طبقے میں ہوا آگ پر غالب ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ ستارے پیدا ہوتے ہیں، اور نیچے کے 2 طبقے کرۂ ماء سے قریب ہیں ہوا کے، یا نیچے کے دونوں طبقے کرۂ ماء، پانی کا جو کرہ ہے اس کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ ٹھنڈے رہتے ہیں۔ مگر چوتھا یعنی سب سے نیچے والا طبقہ، جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے، جو کرۂ ارض کے زیادہ قریب ہے اور کرۂ ماء سے قریب ہے، کرۂ ماء کا سب سے، کرۂ ہوا کا وہ طبقہ جو کہ کرۂ ماء اور کرۂ ارض کے بیچ میں ہے، لیکن کرۂ ہوا کا چوتھا طبقہ، سب سے نیچے والا طبقہ، یہ طبقہ جو ہے صفت برودت پر باقی نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زمین کی طرف ہے، تو سورج کی شعاعیں زمین پہ جب پڑتی ہیں تو زمین سے منعکس ہو کر یہ سورج کی شعاعیں اس طبقے تک پہنچتی ہیں، ان شعاعوں کی وجہ سے یہ طبقہ گرم ہو جاتا ہے، یہ برودت پر باقی نہیں رہتا۔ ہاں، جو تیسرا طبقہ ہے کرۂ ہوا کا، جہاں سورج کی شعاعیں منعکس ہو کر نہیں پہنچ پاتی تیسرے طبقے تک، یعنی کرۂ ماء سے جو بالکل قریب ہے کرۂ ہوا، وہ تیسرا طبقہ، تو وہاں تک سورج کی شعاعیں منعکس ہو کر نہیں پہنچ پاتی، وہ نہایت ہی ٹھنڈا رہتا ہے۔ اسی تیسرے طبقے کو طبقہ زمہریریہ کہتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں زمہریریہ کہا گیا ہے۔ تو طبقہ زمہریریہ یہ وہ طبقہ ہے جو نہایت ٹھنڈا رہتا ہے، سورج کی شعاعیں اس تک نہیں پہنچ پاتی۔ اب یاد رہے، یہی طبقہ کے قریب جب ہوا پہنچتی ہے تو اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ ہوا گاڑی ہوتی ہے، تو جب وہ گاڑی ہوتی ہے تو کیا کیا بنتا ہے اس کے بارے میں صاحب کتاب بتاتے ہیں، فرماتے ہیں لِأَنَّ مَا يُجَاوِرُ الْمَاءَ مِنَ الْهَوَا، ہوا میں سے جو طبقہ ماء کے قریب ہے، مجاور ہے، تو جو ہوا وہ طبقہ ماء کے قریب ہے، یستفید کیفیت البرد،
تو یہ ہوا اس طبقہ ماء سے ٹھنڈک کی کیفیت کو اخذ کر لیتی ہے. ثم الطبقة التي ينقطع عنها تاثیر شعاع الشمس، پھر وہ طبقہ جس سے سورج کی شعاؤں کی تاثیر منقطع رہتی ہے، وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، طبقہ زمہریریہ جسے کہتے ہیں، جو خالص برودت پر رہتا ہے، بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. طبقہ باردتاً، وہ ٹھنڈا ٹھنڈا رہتا ہے بہت. فَإِذَا بَلَغَ الْبُخَارُ فِي صُعُودِهِ إِلَيْهَا، تو جب بھاپ نیچے سے اٹھ کر اس طبقہ زمہریریہ کے قریب پہنچتی ہے، بھاپ اپنے چڑھنے میں اس تک جب پہنچتی ہے، تکاسفا، تو بھاپ گاڑی پڑ جاتی ہے، بے واسطۃ البرد، کیونکہ وہ طبقہ بہت ٹھنڈا ہے نا، تو اس کی ٹھنڈک کے واسطے سے یہ بھاپ گاڑی پڑ جاتی ہے. اب ہے وہ طبقہ ہے تو بہت ٹھنڈا، لیکن اس کی ٹھنڈک میں بھی فرق رہتا ہے. کبھی ٹھنڈک اس کی بہت قوی ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈک بہت تھوڑی ہلکی لگتی ہے. تو اگر ٹھنڈک بہت قوی ہوتی ہے تو یہ بھاپ اپنے گاڑے پڑ جانے کے بعد یہ جم جاتی ہے بھاپ. وتقاطرا، تو جم جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اکٹھی. اجتماع ذالک، تو یہ بھاپ جو نیچے سے اوپر کے لیے چڑھ کے جا رہی ہے، اس طبقے کی طرف پہنچ رہی ہے، تو وہ طبقے کی ٹھنڈک کی وجہ سے یہ گاڑی پڑ گئی. اگر ٹھنڈک اس میں قوی نہ ہو تو یہ بھاپ اکٹھی ہو جاتی ہے اور ٹپکنے لگتی ہے. تو جو اکٹھی ہو جاتی ہے اسی کا نام ہے سحاب، بادل. والمتقاطر هو المطر، اور جو ٹپکنے لگتا ہے اسی کا نام ہے مطر، یعنی بارش. اور اگر اس طبقے میں جس کی طرف یہ بھاپ اٹھ کر پہنچ رہی ہے، طبقہ زمہریریہ، اس طبقے میں ٹھنڈک بہت قوی ہے، جب زیادہ قوی ٹھنڈک ہوگی تو اس کو جما دے گی بالکل. تو اب دو ہی صورتیں ہیں. یہ بھاپ جب اس تک پہنچے گی تو یہ اکٹھے تو اس کے اجزاء ہو گئے ہیں، ہلکی ٹھنڈک کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے ہوں گے اجزاء. جہاں پر اس کو ہلکی ٹھنڈک لگے گی اجزاء اکٹھے ہو جائیں گے، تو بادل تو پہلے ہی بن گیا. تو اب اجزائے سحاب یعنی بادل کے ٹکڑے اور اجزاء تاکہ جو ٹھنڈک پہنچے گی اس طبقہ زمہریری کی، کیونکہ اس میں ٹھنڈک ہے قوی، اب وہ ٹھنڈک اجزائے سحاب تک پہنچے گی، بادل کے اجزاء تک پہنچے گی. تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو بادل کے اجزاء تک وہ ٹھنڈک پہنچے گی بادل کے اجزاء کے اجتماع سے پہلے، یا بادل کے اجزاء کے اجتماع کے بعد. کہ اجزاء اکٹھے ہو گئے ہوں گے تو اکٹھے ہونے کے بعد میں یا تو وہ ٹھنڈک ان کو سخت ٹھنڈک لگے گی، یا اکٹھے ہونے سے پہلے لگے گی. یعنی اجزاء الگ الگ ہوں گے بادل کے، تو اکٹھے نہیں ہو پائے، اکٹھے ہونے سے پہلے ٹھنڈک ان کو سخت لگ گئی یا بعد میں. یہ دو صورتیں ہوں گی. اگر وہ ٹھنڈک بادل کے اجزاء تک پہنچ رہی ہے اجزائے سحاب کے مجتمع ہونے سے پہلے، تو یہی بادل برف بن کر گرنے لگتا ہے، کیونکہ اجزائے سحاب، اس بادل کے اجزاء جو ہیں مجتمع ہو نہیں پائے، ان کو ٹھنڈک لگی تو وہ جم گئے الگ الگ. تو یہ بکھرتے ہوئے جگہ جگہ پر، یہ جیسے کہ پہاڑوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف باری ہوتی ہے تو وہ اکٹھے نہیں ہو پاتے ہیں، اس لیے وہ برف بن کر گرتے رہتے آئے یہ بادل. اور اگر اس کے اجزاء مجتمع ہو چکے تھے پھر ان کو سخت ٹھنڈک لگی تو اجزاء کے مجتمع ہونے کی وجہ سے سب یہ اولے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر یہ ینزل و بردن، اولا بن کر پھر یہ گرتے ہیں.
اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْبَرْدُ قَوِيًّا، اور اگر ٹھنڈک قوی ہو فَإِمَّا أَنْ يَصِلَ الْبَرْدُ إِلَى أَجْزَاءِ السَّحَابِ قبل اجتماعها، تو وہ ٹھنڈک اجزاء سحاب تک ان کے اجتماع سے یا تو پہلے پہنچے گی، او لا یصل، یا اجتماع سے پہلے نہیں پہنچے گی بلکہ اجتماع کے بعد پہنچے گی۔ فَإِنْ وَصَلَ قبل اجتماعها، تو اجزاء سحاب کے اجتماع کے سے پہلے اگر ان کو ٹھنڈک لگ جائے، قوی ٹھنڈک، ينزل السحاب ثلجا، تو اب بادل برف بن کر گرنے لگتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَصِلْ، اور اجتماع سے پہلے نہیں ٹھنڈک لگی بلکہ اجتماع کے بعد ٹھنڈک لگی، تو سارے اجزاء صحاب اکٹھے ہو چکے تھے، اب ان کو ٹھنڈک لگ گئی تو وہ تو جم جائیں گے سب اکٹھے ہو کے، ینزل بردن، تو اب یہاں پر اولا بن کر وہ گرنے لگتا ہے بادل۔ اور اگر یہ تو اس صورت میں تھی بچوں بات جب تک کہ جب بھاپ طبقہ زمہریریہ جو نہایت ٹھنڈا طبقہ ہے جس تک سورج کی شعاعیں نہیں پہنچتی ہیں، اس طبقے کے قریب تک یہ بھاپ چڑھ کر پہنچ جائے، اور اس طبقہ باردہ اور اسے طبقہ زمہریریہ تک اگر بھاپ پہنچ نہیں پائے، دور ہی رہے، تو تھوڑی دور رہے گی اگر، تب بھی طبقہ زمہریریہ کی ہلکی ٹھنڈک تو اسے لگے گی، ہلکی ٹھنڈک دور سے لگے گی، تو اس ٹھنڈک کی وجہ سے گاڑھی تو پڑے گی یقیناً، بھاپ گاڑھی تو یقیناً پڑ جائے گی۔ اب گاڑھی پڑ گئی اور لیکن طبقہ زمہریریہ تک پہنچی نہیں، طبقہ باردہ تک پہنچی نہیں، تو کبھی کبھی یہ بادل بن کر برسنے لگتی ہے، گاڑھی پڑ گئی زیادہ تو بادل بنی اور برسنے لگتی ہے، اور کبھی بادل بھی نہیں بن پاتی ہے، یعنی اس کے اجزاء منعقد ہی اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے، سب اکٹھے بھی نہیں ہو پاتے کہ جس سے وہ بادل بنے، تو کبھی بادل بھی نہیں بن پاتی ہے، بس ایسی پھیلی پھیلی رہتی ہے۔ اسی کا نام بچوں بباب ہے عربی زبان میں، یعنی اردو میں ہم کوہرا بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کوہرا۔ لیکن کوہرا آپ دیکھتے ہیں نا بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسے بادل بھی، کوہرا اور بادل یہ بنیں گے تب جبکہ اوپر چڑھنے والی جو بھاپ ہو وہ کثیر ہو اور طبقہ باردہ تک پہنچے نہیں، ہو بہت زیادہ اور طبقہ باردہ تک نہ پہنچے، تو وہ کبھی اکٹھی ہو کر بادل بن جاتی ہے، برسنے لگتی ہے، اور کبھی اکٹھی بھی نہیں ہو پاتی ہے تو وہ کوہرا کہلاتا ہے۔ اور اگر یہ چڑھنے والی بھاپ کثیر نہ ہو بلکہ قلیل ہو، تھوڑی ہو، اور پھر یہ طبقہ زمہریریہ تک تو نہ پہنچ پائے لیکن دور رہے اور اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے گاڑھی پڑ جائے، تو یہ اگر جمتی نہیں ہے، تو اگر جمتی نہیں ہے یہ بالکل، تو اسی کو شبنم کہتے ہیں بچوں، اور اگر یہ جم جائے تو اسی کو پالا کہتے ہیں، جس کو اسی بات کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الطَّبْقَةِ الْبَارِدَةِ، اگر یہ بھاپ طبقہ باردہ تک نہ پہنچے، اس سے دور رہے، تو اس کی دو صورتیں، یا تو یہ بھاپ بہت زیادہ ہوگی، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، اگر بہت زیادہ ہے، فَقَدْ يَنْعَقِدُ سَحَابًا مَاطِرًا، تو بہت زیادہ ہے تو دور ہونے کی وجہ سے گاڑھا ہو کر کبھی کبھی یہ برسنے والا بادل بن جاتی ہے، وَقَدْ لَا يَنْعَقِدُ، اور کبھی بادل نہیں بن پاتی ہے تو پھیلی رہتی ہے، تو اس کا نام وَيُسَمَّى ضَبَابًا، تو اس کا نام کوہرا رکھ دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اور اگر یہ بھاپ کم ہوتی ہے، فَإِذَا ضَرَبَهُ الْبَرْدُ، تو جب اسے ٹھنڈک لگتی ہے، طبقہ زمہریریہ تک تو نہیں پہنچی بلکہ اس سے دور رہی، اس کے ٹھنڈک کی وجہ سے گاڑھی تو پڑے گی، فَإِن لَمْ يَنْجَمِدْ، تو اگر اس کو ٹھنڈک لگی اور جمی نہیں ہے، منجمد نہیں ہوئی، فَهُوَ الطَّلِّ، تو اسی کا نام ہے شبنم۔ وَإِنْ انْجَمَدَ، اور اگر یہ منجمد ہو جائے، فَهُوَ السَّقِي،
تو اسی کا نام ہے بچوں پالا۔ تو یہ چیزوں کا سبب اکثری آپ نے سمجھا۔ سبھی چیزوں کا سبب اکثری کیا ہے؟ بھاپ کا طبقہ زمہریریہ تک پہنچ جانا یا طبقہ زمہریریہ سے دور رہنا۔ طبقہ زمہریریہ تک پہنچ جائے گا تو اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تو اگر یہ جم جاتا ہے، اس کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ہی وہی برف اور اولا وغیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر طبقہ زمہریریہ تک نہیں پہنچتا ہے، دور رہتا ہے، تو گاڑھا پڑنے کی وجہ سے کبھی بادل بن جاتا ہے، کبھی کوہرا ہوتا ہے، کبھی شبنم ہے، تو کبھی پالا ہے۔ تو ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا، آپ لوگ یہ ان کے سبب اکثری کو ذہن میں رکھیں۔ پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔